أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 500 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کی گئی، 94۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ تمہیں ضرور آزمائے گا اللہ بشیء، کچھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، کے پہنچ سکتے ہیں اس تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم، تاکہ معلوم کرے، اللہ من، کون، یخافہ، اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، فمن، پھر جو، اعتدى، حد سے گزرے، بعد ذلك، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کسی قدر شکار کے ذریعے کرے گا، اس طرح کہ تمہارے نیزے اور ہاتھ شکار کو پہنچیں گے۔ دوسری بات، ایسی صورت لا کر اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے۔ تیسری بات، جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام بنتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگا نہیں سکتا، بالوں کو کاٹ نہیں سکتا، ناخن تراش نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک قانون ہے، ممنوعات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ جو بھی احرام کی حالت میں ہو وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ کسی جانور کا شکار کر سکتا ہے، نہ کسی پرندے کا شکار کر سکتا ہے، کسی کا بھی شکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا تھا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن مچھلیوں کا شکار ممنوع تھا، کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا آزمائش کے طور پر کہ وہ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہ کریں۔ اور بنی اسرائیل کی آزمائش اس طرح ہوئی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں خوب ابھر کر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، جبکہ دوسرے دنوں میں اس طرح ابھر کر مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ ایک امتحان تھا بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے امتحان، یہ زندگی امتحان ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حدیبیہ والے عمرے کے موقع پر یہ صورت اور آزمائش ہوئی کہ صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے اور وحشی جانور اور پرندے ان کی قیام گاہوں کی جگہوں میں چلے آ رہے تھے، سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کے لیے ہاتھوں اور نیزوں سے ان جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا بالکل آسان ہو گیا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں تھے اور احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ کون آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ سے کون اللہ کو دیکھے بغیر، بنا دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کون شکار سے باز آتا ہے۔
اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسانی زندگی میں بعض مرتبہ ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف حکم الہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے، اور امتحان کے طور پر بندوں کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ حرام چیز بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں رہتی، اور ایسے موقع پر وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا اور بے عزتی اور بدنامی کا گمان بھی نہیں رہتا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس جرم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کا خوف انہیں اس برائی سے روکتا ہے۔ اس قسم کے حالات اور مواقع انسانی زندگی میں بکثرت سامنے آتے ہیں۔ خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں یہ وعید بیان کر دی جو امتحانات کے مواقع پر برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ایسے حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله